السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو اس آیت کے مطابق ہوگی جس میں اللہ رب العزت نے روزے کے فدیہ کے حوالے سے کچھ احکام ارشاد فرمائے تھے، اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ارشاد ہے، اور جن کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی، ان کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا، فدیہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے روزہ رکھے تو اچھا ہے اس کے واسطے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اچھا ہے اس کے واسطے، اور روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو اور سمجھ رکھتے ہو۔ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں اور آیت کے اس ٹکڑے میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ حکم ہے۔ اس سے بعض لوگ ذرا غلط فہمی بھی کھاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ ارشاد یہ ہوا کہ جس آدمی کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو روزہ نہ رکھے، اس کو گنجائش ہے، اور اس کے بدلے ایک فدیہ دے دے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس حکم کا پس منظر کیا ہے، اس حکم کی حیثیت اب کیا ہے، تاریخ اس کی کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث میں یہ وضاحت ملتی ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حدیث ہے، آپ کی یہ حدیث صحیح ستہ میں منقول ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، نسائی، جامع ترمذی، ان کتابوں میں یہ حدیث ذکر ہے، جس میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے ساتھ جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت ہمیں یہ گنجائش اور یہ رخصت دے دی گئی تھی کہ جس آدمی کو یہ خواہش ہو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس کے بدلے فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، اور وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دیتا رہے اس کو اجازت ہے۔ لیکن یہ حکم ہمارا بعد میں منسوخ ہو گیا، اور جو اگلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو تم میں سے رمضان کے مہینے کے روزے پائے وہ لازمی روزہ رکھے۔ پھر یہ حکم ہو گیا، اور اس حکم کی وجہ سے یہ سابقہ حکم عام طور پر تو منسوخ ہو گیا، عام طور پر عام مسلمانوں پر جو صحت مند ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کے لیے تو منسوخ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مریض ہے اور کوئی اور عذر ہے اس کا، تو اس وجہ سے وہ روزہ اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو اور پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا تو وہ پھر فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ حکم پہلے تھا، ابتدائی اسلام میں تھا تمام کے لیے، لیکن بعد میں پھر یہ حکم سب کے لیے نہیں رہا، یہ صرف مخصوص افراد کے لیے ہو گیا، تاکہ جن کو کوئی مجبوری اور پریشانی ہے وہ اس مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے اس حکم جو یہ حکم ہے اس حکم کے مطابق وہ رخصت بھی حاصل کر سکیں، جن کو کوئی بھی عذر ہے، کوئی شرعی عذر ان کو درپیش ہے۔ اس لیے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، اس حوالے سے صحابہ کرام نے یہ بھی فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اور مجموعی طور پر جو روزوں کی عبادت ہے اس حوالے سے 3 قسم کے مرحلے آئے روزے کی جو فرضیت۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ میں ہر مہینے کے 3 دن روزے، 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخ ہوتی تھی اس میں، اور پھر عاشورہ محرم کا روزہ یہ لازم تھا اور سب یہ رکھتے تھے۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ پھر رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہو گئے، اور
اس میں پھر رمضان کے روزوں کے پہلے پھر اس انداز سے تھا کہ اگر روزہ کوئی نہیں رکھنا چاہتا اور اس کے بدلے میں فدیہ دینا چاہتا ہے تو بھی اس کی گنجائش تھی. لیکن پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں پھر روزوں کی حوالے سے یہ حکم دے دیا گیا کہ جو بھی روزے کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا. اور تیسری تبدیلی اس میں یہ آئی کہ پہلے ابتدا میں رمضان کے روزوں کی جو فرضیت آئی تو اس میں ایک یہ حکم تھا کہ اگر رات کو کوئی آدمی جاگتا رہا اور اس جاگنے کے دوران اس نے جتنی مرتبہ کھایا پیا باقی جو بھی جائز کام اس کو جو اجازت ہے وہ اس نے کیا اگر تو اس کا روزہ تو ہو گیا، پہلا روزہ بھی ہو گیا، اگلا روزہ بھی اس کا ہو جائے گا. لیکن جب وہ سو گیا تو سونے کے ساتھ ہی اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، اور سونے کے بعد جب بیدار ہوگا تو پھر کچھ اور نہیں کھا پی سکتا. سحری کا پھر حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی. اس لیے یہ تیسرا حکم پھر آیا کہ پھر رات کو سونے کی بھی اجازت مل گئی اور سحری کھانے کی اجازت بھی مل گئی، اور سحری سے پھر انسان نئے روزے کا آغاز کرتا تھا، اور افطاری کر کے اس کے بعد نماز پڑھ کے رات کو سو جائیں کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ ایک تیسری جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئی. تو رمضان کے روزوں کے حوالے سے یہ حکم یہ سمجھنا کہ اس میں اگر ایک عام آدمی بھی جس کو کوئی عذر نہیں ہے وہ بھی اگر چاہے کہ میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو روزہ نہ رکھ کر وہ اگر فدیہ دینا چاہے تو اس کی گنجائش بہرحال نہیں ہے. اب فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی فدیہ دینا چاہے، دیکھیں دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک لفظ فدیہ کا ہے، ایک کفارہ کا ہے. فدیہ اور کفارہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. فدیہ کہتے ہیں ایک روزے کا بدلہ، اور کفارہ کہتے ہیں جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جو جان بوجھ کر توڑا، گناہ کیا، اس گناہ کو مٹانے کے لیے کفارہ کہتے ہیں جو مٹانے والی چیز ہو، تو وہ مٹانے کے لیے، اور وہ بہت زیادہ جرمانہ ہوتا ہے. جو فدیہ ہوتا ہے یہ فدیہ روزے کے بدلے میں ایک صدقہ ہے، اور ایک روزہ کسی نے نہیں رکھ سکا اگر تو وہ اس کے ایک روزے کے بدلے میں اس کے اوپر جو فدیہ ہے وہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت. نصف سا سے مراد ہمارے اس وقت کے جو وزن چل رہے ہیں یہ تقریباً دو کلو، پونے دو سیر اس کو کہیں کلو کے حساب سے آج کل ہے تو وہ یہ پونے دو کلو یا پورا 2 کلو، احتیاطاً 2 کلو کہہ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. 2 کلو گندم. اور آج ہم چونکہ گندم اصل حالت میں استعمال نہیں کرتے، اور اس وقت گندم اصل حالت میں لوگ گھر میں لاتے تھے، گھر اپنی چکی پہ لوگ پیستے تھے، پیس کے پھر اس کو آٹا بنا کے تو کھاتے تھے. لیکن آج ہم آٹا بنا ہوا لاتے ہیں تو گندم کا آٹے کی قیمت مراد ہوگی. آج کے دور میں گندم کے آٹے کی جو قیمت آج کے دور میں جو آٹا ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، ہر آدمی، چونکہ آج کل آٹے کی قیمتیں بھی مختلف ہیں، کوئی اگر چکی کا آٹا استعمال کرتا ہے تو اس کی قیمت الگ ہے، کوئی اگر عام مل کا آٹا استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی فائن آٹا الگ ہے، اس میں بھی کم فائن آٹا، اس کی قیمت الگ ہے. قیمتیں مختلف ہیں آٹوں کی. جو آٹا گھر میں ہم استعمال کرتے ہوں اسی کی 2 کلو کی جو قیمت بنتی ہے وہ 2 کلو قیمت ایک روزے کی وہ فدیہ ہوگا. یہ فدیہ. پھر دوسری بات یہ ہے فدیہ دے گا کون؟ فدیہ اس آدمی کے اوپر ہے کہ جو آدمی اگر روزہ کسی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، اس کو نہیں رکھ سکا، تو اب وہ اس کے بعد وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا، امید ہے. مثلا بیماری ایسی ہے کہ جو اس وقت رمضان میں ہے، اس روزے میں ہے، لیکن بعد میں ٹھیک ہونے کی یقین ہے، امید قوی ہے، تو وہ اس آدمی پر فدیہ نہیں ہے، اس آدمی کے اوپر روزے کی قضا ہے. پھر وہ روزہ قضا کرے گا، قضا کر کے روزے کی گنتی پورے کرے گا. لیکن ایک آدمی اگر وہ ایسا مستقل مریض ہے کہ جس کی بیماری ختم ہونے کا امکان نہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا، کوئی اس قسم کی پریشانی ہو گئی، تو ایسے آدمی کے لیے پھر یہ فدیہ ہے، اس کو فدیہ دینا چاہیے، اور فدیہ وہ دے گا. لیکن جو ایک عام آدمی صحت مند ہو گیا تو پھر اس کو فدیہ نہیں بلکہ اس کو قضا کرنی چاہیے. لیکن اگر ایک آدمی کے ذمے روزے قضا تھے اور روزے قضا کرنے تھے، اس نے قضا نہیں کر سکا کسی وجہ سے بھی، اور اس کی زندگی بالکل اب اس مرحلے پہ پہنچ گئی کہ اب بوڑھا ہو گیا، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اور اب روزہ قضا کرنے کے لیے کرنا اس کے لیے مشکل ہوں گے، یا موت ہو گئی اللہ نہ کرے روزے کی قضا کی حالت میں ہی، تو پھر ایسے آدمی کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا
اور توبہ استغفار بھی وہ کرے، خود بھی توبہ استغفار کرے اگر زندہ ہے، اس کے ورثاء توبہ استغفار کریں، اس کے لیے فدیہ دیں، اس کے لیے اگر وہ فوت ہو گیا تو یہ فدیہ دینے کے حوالے سے بھی ہمیں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی اور جوانی کی حالت میں بھی جو روزے رہ جائیں یا خواتین کے کوئی روزے رہ جائیں تو ان کو روزے رکھنے چاہیے، بعد میں روزے قضا کرنے پورے کرنے لازمی ہیں ان کی گنتی۔ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، عذر ہے یا بیماری ایسی پریشانی ہے کہ جو آپ روزے رکھ ہی نہیں سکتے تو تب فدیہ دیں گے، یا اگر نہیں قضا کر سکے اور آخری عمر آ گئی ہے تو اب فدیہ دیں۔ ہر آدمی کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ اور فدیہ پھر کس کو دیں گے؟ جو مستحق ہو، جو غریب ہو، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کے مستحقین یا فدیہ کفارہ کے مستحقین میں اپنے قریبی رشتہ دار اگر مستحقین ہیں تو ان کو دینے سے زیادہ ثواب ہے، دگنا ثواب ہوگا۔ اور اسی انداز سے باقی جو اگر کوئی دور کے غریب ہیں، قریب کا کوئی نہیں ہے تو ان کو دیں، جو مستحقین ہوں ان کو یہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس انداز سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں وہ روزے رکھ کر ہی ہم ان کی برکتیں صحیح معنوں میں حاصل کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اور جو کسی عذر یا کسی بیماری کسی پریشانی میں ہوں تو وہ اس والے سے ان کو چھوٹ بھی حاصل ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہوں، میں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو اللہ آسانی سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔